رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنت نثار کے نام سے مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دو چار ہیں۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے اور قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں، منموہن جھیلیوں اور آبشاروں، بل کھاتی ندیوں نالوں، بلند و بالا پہاڑوں اور وسیع و عرض صحرا کا یہ دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، مدبروں کی تدبیریں، داناؤں کی دانائی اور عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمحی نظر دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیاوی اصولوں کے مطابق ہی ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی اصول اور ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں وہ مذہبی تقدس حاصل ہوتا کہ آدمی ان پر اجر و ثواب سمجھ کر عمل کرے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب اور فرقہ پرستی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہر و آبادیوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہے، انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ حیوانیت اور درندگی لے لیتی ہے، شیطانیت رقص کرتی ہے، آدمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ فرقہ پرستی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو گالیاں دیتا ہے، اس کے مذہبی مقامات و مراسم کی توہین کرتا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مقدس فرقہ پرستی کی اس جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور انہیں برا نہ کہو جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ نادانستگی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ فرقہ پرستی اور عصبیت کے درخت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تیشہ چلاتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیت، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، لیس منا من قاتل عصبیت ولیس منا من مات علی عصبیت، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑ دو، انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب اور فرقہ پرست، ہمارے ملک کا اہم مسئلہ اونچ نیچ، ظلم و بربریت بھی ہے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ستاتی ہیں، انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہیں، لیکن تعلیمات رسول ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم خواہ کوئی کرے، کسی حال میں کرے، ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ظالم کی مدد کی وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمنعہ من الظلم فذلک نصرک ایاہ، اسے ظلم سے روکو، یہی تمہاری اس کی مدد ہے۔
آج ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی مرحلہ آ جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کردار و کریکٹر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک برابر ترقی کر رہا ہے، مگر اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال بھی ملک کا مقدر بن چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اخلاق و کردار کی دولت وہاں سے ملے گی جس کی زندگی اخلاق و کردار کا سب سے اعلیٰ وارفہ نمونہ تھی، جس نے اپنی آمد کا مقصد ہی بتایا ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ حسن اخلاق ہے، جس کا ارشاد ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگ پر رحم نہ کرے۔ جس نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بتایا، جس نے حیا و شرم کو ایمان کا شعبہ قرار دے کر ساری دنیا کو غیرت نفس اور عزت و خودداری سے سرفراز کیا۔ ملک کے مسائل کو گنتے جائیے، حساب لگاتے جائیے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے گا جس کا حل تعلیمات رسول میں نہ موجود ہو، بلکہ میں تو بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ملکی مسائل تو معمولی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری دنیا کے حل موجود ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب جب دنیا نے اپنے غم کا مداوع تعلیمات رسول سے چاہا، جب جب اپنی مشکلات کا حل ارشادات رسول میں تلاش کی، ارشادات رسول میں چاہا، جب جب اپنی مشکلات کا حل ارشادات رسول میں تلاش کیا، وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی۔ اور آج بھی ہمارے ملک سمیت ساری دنیا کو اپنے مسائل کے لیے انہیں تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ید بیضا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔